تو السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے رد علی الکفار کے ایپیسوڈ نمبر 12 کے اندر۔ تو آج کا مدعا رکھنے سے پہلے میں اس کھوتی کے بچے کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ تیری مجھے کہہ رہا ہے تو جا کے اس کے سٹریم پر ہنس رہا تھا، اور تو کھوتی کے بچے تیری دیدی وہاں پہ ٹرانسلیٹ کے کہہ رہی ہے فنکی ہو کا مطلب فک، تو آگے میں ہنسوں نہ تو اور کیا کروں؟ جاہل کے بچے مجھے اتنا بتا۔ اور تیری دیدی کو اس کے سٹریم پہ جا کے پیل گئے تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی سٹریم ہی پرائیویٹ کر دیا کسی کھوتی کی رنڈی کی بچی کو، جتنا پیلا تھا ہم نے جا کے۔ اس کے بعد اس کو میں نے انسٹاگرام پہ بھی میسیج کیا کہ آگے میرے سے 1-on-1 نیوٹرل چینل پہ ڈیبیٹ کر لے، مجھے دوسری دیدیوں کے ساتھ اپنی نیوک کرانے بھیج دیتی ہے بیک سٹیج کر کے، اس کی ٹانگوں میں اتنا پانی نہیں ہے کہ میرے ساتھ نیوک کر سکے۔ خیر یہ ویڈیو ایز اے چیلنج بھی ہوگی ان دونوں نیوگی سنتانوں کے لیے کہ آ کے تو اپنے باپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر لو نیوٹرل چینل پہ، تم لوگوں کو بیک سٹیج کرنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں آج انہوں نے کیا مدعا رکھا ہے۔ یہ ہے جی وہ روایت جو یہ چیمپئن باغ کے دکھا رہے تھے، اور اس کو جو ہمارے آواز حق بھائی عامر حق بھائی ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ اب ان کی ایکسپلینیشن سنیں، پھر اس کے جو مزید ریفرنسز ہوں گے میں آپ کے ساتھ خود شیئر کروں گا۔ صحیح ہے، یہ آپ سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ الجھن محسوس انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی آسان مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں کیونکہ اس ماحول کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی رضاعت کبیر کی؟ سالم اور ابو حذیفہ جو ہیں یہ ایک ہی گھر میں رہے، انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوتا ہے، اور اس وقت تک منہ بولے بیٹے جو ہوتا ہے وہ چلتے تھے، مگر جب اسلام نے منہ بولے رشتوں کی حرمت اٹھا دی، یعنی اس وقت عرب میں رائج تھی کہ جب کسی کو منہ بولے رشتے کی وہی اہمیت سمجھی جاتی تھی جیسے وہ خون کا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو حذیفہ تھوڑے انکمفرٹیبل ہوتے تھے کیونکہ سالم ہو رہے تھے بڑے، تو انکمفرٹیبل ہوتے تھے۔ اور کیوں کس طرح ہوتے ہیں؟ کبھی تو بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھی انکمفرٹیبل ہوتا ہے، خون کے بچوں کے سامنے، وہ تو پھر خونی رشتے نہیں تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ میری بات وہ آسانی سے سمجھ سکے گا جن کے بچے ہیں جو ابھی ٹین ایج میں یا 5-6 سال 10 سال کے 8 سال کے بچے ہیں، اور وہ میاں بیوی جب تھوڑا سا رومانٹک ہونے لگے یا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں یا تھوڑا سا کچن کے اندر ہیں، تھوڑا سا رومانس کرنے لگے، تھوڑا سا پیار کرنے لگے، اور بچہ آ جائے تو انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ بچہ اب ان چیزوں کو سمجھنے لگا ہے۔ اس حدیث کو ڈیٹیل میں آپ دیکھیں، مختلف طرق اس کے دیکھیں تو حضرت ابو حذیفہ کی جو وائف تھی وہ کہتی ہیں کہ وہ جاننے لگا ہے کہ عورت اور مرد میں فرق کیا ہے، یعنی سالم پوبرٹی ایج کراس کر گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ عورت میں اور مرد میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اب انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کیونکہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ تم اس کو دودھ پلا دو۔ اب اس سے ملحدین اعتراض کرتے ہیں جی وہ بڑی عورت جو ہے نا عورت تھی اور بڑے لڑکے کو اس نے دودھ پلایا، تو اب اس حدیث کے اندر الفاظ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے دودھ پلایا، یہ اتنی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ انہوں اگر آپ عربی میں یہ حدیث پڑھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو بریسٹ فیڈنگ کا لفظ نہیں ملے گا، جیسے کلیم کرتے ہیں کہ ایڈلٹ بریسٹ فیڈنگ کرائی گئی تھی۔ بریسٹ کے لفظ ہوتا ہے فدیع یا نحد لفظ ہوتا ہے بریسٹ کے لیے، بریسٹ فیڈنگ کے لیے۔ تو اگر عربک میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ لفظ آیا ارضعی جو نکلا ہے لفظ رضاع سے، رضاع یعنی پلانا، دودھ پلانا، سکل کرنا۔ تو سکلنگ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ بریسٹ سے ہوئی ہو، میں آگے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں اس کا ہوا کیا تھا۔ اس حدیث کو پہلے لنگوسٹیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر الکسانی الحنفی اپنی کتاب بداع والصناع کی 4 جلد میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رسم الرداع لا یکف علی الارتضاع من الندج، کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ رضاع ہے یہ صرف بریسٹ فیڈنگ تک محدود نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ يَتِيمُ الرَّاضِعُ، یہ جو عرب ہیں یہ یتیم بچوں کی بریسٹ فیڈنگ کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ وَإِن كَانَ يَرْضَعُ بِاللَّبَنِ الشَّاةِ وَالْبَقْرِ، بے شک وہ لوگ بھینسوں کی یا بھیڑوں کی جو ہے دودھ کے اوپر پالے پوسے گئے ہوں، مطلب ان کو اگر بھینسوں کا یا بھینسوں کا یا بھیڑوں کا دودھ بھی پلایا گیا ہو تب بھی اس کے لیے بھی رضاعی لفظ یوز کرتے تھے عرب۔ اب کوئی گندا انڈا ٹٹ پونجیا یہ نہ کلیم کرے کہ جو بھینسیں اور بھیڑیں ہوتی ہیں ان کا بھی بریسٹ فیڈنگ کی جا سکتی ہے، مطلب ان کا تھن جو ہوتا ہے وہ جو جس سے دودھ نکالتے ہیں وہ بھی منہ میں لیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ ایکسپلین کیا انہوں نے۔ آگے چلتے ہیں جی امام شافعی کے اوپر۔ امام شافعی نے بھی اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی کتاب الام کے اندر ایکسپلین کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب الام کے اندر لکھتے ہیں کہ اذا حلب منها لبنا فارضع به الصبي مرة بعد مرة فكل مرة تحسب رضع، کہتے ہیں کہ جب بھی ایک ماں اپنے بچے کے لیے دودھ نکالتی ہے، ایکسٹریکٹ کرتی ہے بچے کو پلانے کے لیے، تو وہ ایک ٹائم ایک نرسنگ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے بریسٹ سے جو نکالنے کا دودھ بات کی ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی انہوں نے فارضع لفظ یوز کیا، ارضع لفظ یوز کیا، تو ثابت ہوتا ہے کہ نکالنے کے لیے تھا، کہ ڈائریکٹ بریسٹ فیڈ سے بریسٹ منہ میں ڈالنے کے لیے نہیں تھا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ایکسپلینیشن انہوں نے کیا کی ہے۔ آگے جی کتاب التمہید، یہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی جو کہ 11ویں صدی کے بہت بڑے امام ہیں، اسکالر ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اس حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
قال ابو عمر رحمہ اللہ تعالی نے کہا فقد ارضاع الکبیر کما ذکر، کیونکہ بڑے لوگوں کی سکلنگ ہے وہ اس طرح مینشن کی گئی ہے جو سالم کے لیے ایک اسپیشل کنڈیشن تھی، یحلب له اللبن ویسقى، کہ جو ملک ہے وہ نکالا جاتا تھا، ایکسٹریکٹ کیا جاتا تھا ایک برتن میں یا کسی بھی چیز میں اور اس کو دیا جاتا تھا، واما ان تلقمه امرأة فديها كما تصنع بالطفل فلا، اور اس طرح نہیں کہ جس طرح بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے کہ جس طرح سکلنگ کی جاتی ہے بچوں کو بریسٹ سے، اس طرح نہیں، لأن ذلك لا يحل عند جماعت العلماء، یہ بالکل غلط ہے اور بالکل الاؤ نہیں ہے تمام علماء کے اجماع کے مطابق، اس طرح کسی کو بھی بریسٹ سے سکلنگ کرانا کسی کو بھی بچوں کے علاوہ الاؤ نہیں ہے اور اس بات پہ اجماع ہے۔ سو آگے امام حجر العسقلانی نے بھی اپنی فتح الباری جو کہ شرح صحیح البخاری کی، اس میں بھی اس حدیث کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ عِيَادًا أَجَابَ عَنِ الْإِشْكَالِ بِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَلَبَتْهُ ثُمَّ شَرِبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ تَدْيَهَا، ایاد رحمہ اللہ تعالی نے بے شک اس بات کا جواب دیا جو کہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ سالم کو کیسے دودھ پلایا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو ایک کپ نما یا کنٹینر نما ایک چیز میں نکال لیا جاتا تھا اور پھر اس کو دیا جاتا تھا، کیونکہ بریسٹ کو دیکھنا یا پھر ہاتھ لگانا یہ ایک محرم کے لیے بالکل حرام ہے، ایک کیا نام ہے بالکل یہ اجماع اس بات پہ، اور جس بات پہ امت کا اجماع ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ قال النبی وہو احتمال حسن، کہ انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے، یہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں اسلام کے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اچھی انٹرپریٹیشن ہے، حسن انٹرپریٹیشن ہے جو میں نے ابھی تک سنی ہے۔ سو آگے امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب تأویل مختلف الحدیث کی پہلی جلد میں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے جب کہا ارضعی، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنے بریسٹ سے اس کو پلاؤ بلکہ جو جس طرح بچوں کو کیا جاتا ہے، ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ دودھ نکال کے اس کو فیڈ کرو، تو کیا نام ہے اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح ہوا، اور سالم کے لیے بالکل حرام تھا اور اس پہ اجماع ہے کہ بات بالکل حرام ہے، اور جس پہ اجماع ہوتے ہے وہ امت کا کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ تو سب سے انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ اس کو نکال کے دیا گیا تھا ایک کیا نام ہے ایک کنٹینر یا کسی کپ میں۔ اور جہاں تک بات رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسکرا رہے تھے، تو ترمذی کی حدیث ہے، ابن جاز رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسمائل کیا کرتا تھا۔ تو اس سے ایکسپلین ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے اور مسکرانا ایک سنت ہے۔ اور میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔